بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پہلا سوال ہے، کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ کچھ چیزیں پوشیدہ تھیں، اللہ کو ان کا علم ہو گیا اس لیے وہ عالم الغیب ہے؟ بالکل اسی طرح جو چیزیں انبیاء سے پوشیدہ تھیں جب اللہ نے انہیں بتا دیا، اس لحاظ سے انبیاء بھی عالم الغیب ہو گئے۔ اسی طرح اولیاء اللہ کے بارے میں بھی سمجھ لیں۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ لگاتار اعلان کے لیے میں نے کہا تھا کہ 25 رمضان تک میرے پاس سوالات پہنچ جائیں، کیونکہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے، اس سال بھی ایسا ہوا جیسا کہ یہ پہلا سوال ہے۔ میرے پاس جب یہ پہنچا 2 صفحے تھے، وہ ایک طرح کا قصہ تھا۔ اب ان سوالات کو مختصر کرنا یہ تھوڑا سا مشکل کام ہوتا ہے۔ بہرحال سوالات جو مجھ تک پہنچتے رہے ان کو میرے ساتھی محترم شیخ شہباز صاحب حافظہ اللہ، جو کہ ہمارے ماذ شیخ بدی کے استاد ہیں، وہ ترتیب دیتے رہے۔ صحیح معنی میری نظر سے بھی سوالات آج ہی سامنے آئے ہیں۔ کوشش یہی کی جاتی ہے کہ ہر ساتھی کے سوال کا جواب دیا جائے، لیکن مشکل یوں ہو جاتا ہے کہ سوالات بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور بعض سوال ایسے ہوتے ہیں جن کا جواب بڑا تفصیلاً دینا پڑتا ہے دلائل کے ساتھ۔ اس لیے ہمیشہ ہم یہی کرتے ہیں، جو سوالات رہ جاتے ہیں تو الحمدللہ چونکہ ہمارے ہاں ہر پیر کو ظہر کی نماز کے بعد یہاں سوالات کی نشست ہوتی ہے، تو اس نشست میں پھر ان سوالوں کو جو رہ جاتے ہیں ہم اہمیت دیتے ہیں، ان کو مقدم سمجھتے ہیں، دوسرے سوالات کو نہیں لیتے۔ 2 3 4 پروگراموں میں لگاتار انہی سوالوں کے جواب دیے جاتے ہیں۔ اب بھی یہی ہوگا، جو سوال رہ جائیں گے اور میری ہمت جواب دے جائے گی تو آپ یہ نہ سمجھنا کہ ہمارے سوالوں کا جواب نہ آیا، نہیں۔ ایک تو وہ سوال دیر سے پہنچے ہوں گے، ہم نے اسی ترتیب سے ہی سوال رکھے ہیں جس ترتیب سے سوال آتے رہے ہیں، تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے سوال رہ گئے۔ انشاءاللہ ہماری جو ہفتہ وار نشست ہوتی ہے سوالات کی، اس میں ہم جواب دیں گے انشاءاللہ۔ یہ پہلا سوال آپ نے سن لیا ہے، اس کا جواب چونکہ اس کا تعلق عقیدے سے ہے، نوٹ کر لیں۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے علم غیب اور ایک ہے اخبار غیب۔ ان دونوں میں آپ فرق کیا کریں، ایک ہے علم غیب اور ایک ہے اخبار غیب۔ علم غیب جو بغیر کسی ذرائع کے ذاتی کسی کا علم ہوتا ہے، اس کو علم غیب کہتے ہیں، جو ذرائع نہیں ہوتے۔ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ بغیر ذرائع کے ہے، بغیر اسباب کے ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے۔ باقی اللہ نے بعض باتیں اپنی وحی کے ذریعے انبیاء کو بتائی ہیں، تو وہ اخبار غیب ہیں، وہ اخبار غیب ہے، اس کو آپ علم غیب نہ کہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ بات انبیاء کو بتا دی کہ جب بندہ فوت ہوتا ہے، قبر میں جاتا ہے، فرشتے آتے ہیں اور وہ سوالات کرتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں، یہ چونکہ یہ بات غیب کی ہے، یہ خبر غیب ہے، یہ غیب کی اطلاع ہے جو اللہ نے انبیاء کو دی ہے۔
اور انبیاء نے اپنی امت کو بتایا ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں تو، حالانکہ پتہ تو چلے گا جب بندہ مرے گا، قبر میں جائے گا، فرشتے آئیں گے اور پوچھیں گے، لیکن آج ہمیں پتہ ہے کہ مرنے کے بعد حساب ہونا ہے۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ قبر میں حساب کتاب ہونا ہے۔ ہمیں قیامت کے متعلق کی معلومات بھی ہے، قیامت کیب ہونی ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ قرب قیامت دجال آئے گا، ہمیں پتہ ہے قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ہمیں پتہ ہے۔ تو کیا ہم سارے کے سارے عالم الغیب ہو گئے؟ ہمیں جو ان باتوں کا علم ہے تو کیا ہم سارے عالم الغیب ہیں؟ اللہ کے بندو، علم غیب ایک اللہ کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی ذریعے کا محتاج نہیں ہے۔ باقی انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، کوئی بھی، وہ ذرائع اسباب کا محتاج ہے۔ اب اگر کوئی شخص ابھی بتائے کہ جی امریکہ میں یوں ہوا، تو آپ کیا کہیں گے؟ اس کو امریکہ کی خبر مل گئی، ایک ذریعے سے ملی ہوگی، کوئی فون آیا ہوگا، کسی نے اطلاع دی ہوگی، ایک سبب ہے۔ لہٰذا جو ذرائع کے ذریعے علم ہوتا ہے اس کو اخبار غیب بولتے ہیں، اور جو بغیر اسباب کے وہ علم غیب ہے۔ اس لحاظ سے عالم الغیب صرف ایک اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے انبیاء کو جو باتیں بتائی ہیں، اس سے کوئی نبی بھی عالم الغیب نہیں بن سکتا، کیونکہ وحی کے ذریعے ان کو معلوم ہوا ہے۔ لہٰذا یہ خبر غیب ہے جس کے لیے ان کو مطلع کیا گیا ہے۔ آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ یہ دو چیزیں ذہن نشین کر لیں، ایک علم غیب، ایک اخبار غیب۔ اچھا، یہ ایک سوال ہے کہ امام مہدی کے ظہور کا عقیدہ تو اہل تشیع کا ہے، لیکن بڑے دکھ کی بات ہے کہ ان لوگوں کو قریب کرنے کے لیے ان کے اس غلط نظریے کو آپ حضرات بھی پیش کرنا شروع کر دیا ہے، جو کہ قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو چیز قرآن کریم میں نہ ہو اس کو آپ کیسے کہیں گے یہ قرآن کے خلاف ہے؟ بعض باتیں ہیں جو قرآن کریم میں ہیں، بعض باتیں ہیں جو احادیث میں ہیں۔ ہاں، اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کے خلاف ہے، عقیدہ مہدی کا قرآن کے خلاف ہے، تو مجھے قرآن کریم کی وہ آیت بتائیں جس آیت میں اللہ نے فرمایا ہو کہ مہدی نہیں آئے گا، مہدی نہیں آئے گا، اور ہم کہتے ہیں مہدی آئے گا۔ پھر تو آپ کہیں قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن میں کہاں منع ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اہل تشیع اہل سنت کے عقیدے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اہل تشیع کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ مہدی آ چکا ہے اور غار میں چھپ گیا ہے، غار میں چھپا ہوا ہے، اور وہ قرب قیامت غار سے باہر آئے گا۔ اصلی قرآن بھی اس کے پاس ہے، وہ لے کر آئے گا۔ جبکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، ہم سب کا عقیدہ ہے کہ مہدی آئے گا، مہدی قرب قیامت آئے گا۔ وہ کہتے ہیں آ چکا اور غار میں چھپا ہوا ہے، پیدا ہو چکا۔ ہم کہتے ہیں کہ پیدا ہوگا۔ اسی طرح اہل تشیع کا عقیدہ ہے کہ مہدی کا تعلق حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہے۔ حسین، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہے، اور وہ پیدا ہو چکا۔ جبکہ احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ مہدی کا تعلق جو ہے سیدنا حسن کی اولاد سے ہوگا۔ اب آپ بتائیں کہاں اہل تشیع کی موافقت کی ہے؟ سیدنا حسن کی اولاد میں سے ہوگا، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا، اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام جیسا ہوگا۔ لہٰذا اہل تشیع کی کوئی موافقت نہیں ہے، نہ ہی ضرورت ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جو احادیث نے واضح طور پر ہمیں بیان کیا ہے، صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ اس کے لیے آپ خالی ابو داؤد کھول کے پڑھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ جو کہا جاتا ہے
کہ عقیدے کا ہر مسئلہ قرآن کریم سے لیا جائے گا یا پھر اس حدیث سے جو متواتر ہوگی، اور خبر وحی سے اعمال اور فضائل معلوم کیے جائیں گے، یہ بات کس حد تک درست ہے؟ یہ بات 100% غلط ہے۔ سوال کچھ یوں تھا کہ جب حدیث کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک متواتر ہے، ایک خبر واحد ہے، تو خبر واحد کی تعریف میں یہ سوال میں تھا، میں نے سوچا تھا کہ میں جواب دوں گا تفصیلی، کہ جس میں شک ہو، بات صحیح ہے جھوٹی ہے، اس خبر واحد کہتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ محدثین نے جو حدیث کو تقسیم کیا ہے دو حصوں میں، متواتر اور خبر واحد، یہ حجیت کے اعتبار سے نہیں کیا۔ یقیناً جس نے سوال کیا ہے وہ کچھ نہ کچھ پڑھا ہے، ہو سکتا ہے میرا جواب آپ کے سر کے اوپر سے گزر جائے لیکن بیٹھنے کا ثواب لے ملے۔ بات یہ ہے محدثین نے جو حدیث کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک متواتر اور ایک احاد، یہ حجیت کے اعتبار سے کہیں بھی نہیں کیا۔ کوئی ایک حوالہ مجھے دیں، یہ تقسیم ہے وصول الیہ کے اعتبار سے، یہ ہم تک حدیث پہنچی ہے، اس کے راوی اتنا تھے لہٰذا یہ متواتر ہے، یہ حدیث ہم تک پہنچی، اس کے راوی اتنا تھے، یہ خبر واحد ہے۔ حجیت کے اعتبار سے متواتر بھی حرف آخر ہے اور خبر واحد بھی حرف آخر ہے۔ اور یہ تیسری بات انتہائی غلط ہے کہ خبر واحد سے عقیدہ نہیں لیا جائے گا۔ کس نے کہا نہیں ہے؟ آپ بتائیں، نبی علیہ السلام نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا، یمن کو اکیلے بھیجا، اور اکیلے کا مطلب ہے خبر واحد، کوئی ٹیم کے ساتھ نہیں بھیجا، 10 آدمیوں کے ساتھ نہیں بھیجا کہ تم متواتر بن جاؤ اور تم ان کے سامنے عقیدہ پیش کرو۔ معاذ بن جبل اکیلے تھے، اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ان اول ما تدعوہم الیہ، سب سے پہلی دعوت ان کو توحید کی دینی ہے، عقیدے کی دعوت ہے۔ معاذ بن جبل یمن والوں کو عقیدے کی دعوت دے رہے ہیں اور وہ عقیدہ نوٹ کر رہے ہیں خبر واحد سے۔ آپ کو کس نے کہا؟ یہ عقیدہ ہے، عمل بھی۔ نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور آپ پر ایک دم وحی نازل ہو گئی، قبلے کا رخ تبدیل ہو گیا۔ ایک ساتھی نماز پڑھ کے گیا دوسری مسجد میں، وہ نماز میں تھے، ان سے کہا میں نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، قبلہ تبدیل ہو گیا ہے۔ انہوں نے رکوع کی حالت میں رخ بدل دیا، انہوں نے یہ نہیں کہا یہ تو اکیلا آدمی ہے، یہ تو خبر واحد ہے۔ یہ ہو سکتا ہے بات سچی ہو جھوٹی ہو، خبر واحد ہے، اکیلا ہے نہیں، صحابہ کا عقیدہ تھا، ایک دم خبر واحد پر انہوں نے عمل کیا۔ آپ کو بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ لہٰذا نبی علیہ السلام نے جو باتیں بیان کی ہیں، چاہے وہ عقیدے کی ہیں چاہے وہ عمل کی ہیں، خبر واحد ہو یا تواتر ہو، وہ حجیت کا درجہ ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کیا کسی صحیح حدیث سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ثابت ہے؟ اب یہ سوال میں چاہ رہا تھا کہ نہ لکھوں، ہر موقع پر یہ سوال کیا جاتا ہے، اور ان کا مطلب یہ ہوئے سوال کرنے والوں کا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو کلمہ ہے نا، یہ کسی حدیث ثابت نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ انسان جب کلمہ پڑھتا ہے یہ گواہی دیتا ہے دو چیزوں کی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی اور نبی علیہ السلام کی رسالت کی، تو وہ کہتے ہیں اشہدو، اشہدو، کیا کہتا ہے؟ اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں۔ یہ اشہدو جو کلمہ ہے یہ تو وہ خود کہہ رہے کہ میں گواہی دیتا ہوں۔ کس چیز کی گواہی دیتا ہوں؟ اشہدو اللہ الہ الا اللہ کی، میں گواہی دیتا ہوں، کس کی؟ میں گواہی دیتا ہوں لا الہ الا اللہ کی، میں گواہی دیتا ہوں محمد الرسول اللہ کی۔ کلمہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے نا، یہ تو اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، میں تو گواہی دیتا ہوں، کلمہ تو یہی ہے نا۔
لیکن جس طرح وہ چاہتے ہیں جی ہاں اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اللہ جانتا ہے یہ فتنے پھیلیں گے۔ لہٰذا امام بہقی نے کتاب الاسماء والصفات یاد رکھیں، اس میں اسی طرح کے الفاظ جس طرح کے سوال میں ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کسی ایک حدیث سے دکھلائیں، حدیث بھی صحیح ہے، اور الاسماء والصفات کے اندر انہی الفاظ کے ساتھ بغیر اشہدو کے، جو اشہدو آپ کو ہضم نہیں ہو رہا نا اشہدو، حالانکہ اشہدو کا معنی میں کہ دیتا ہوں، اس بغیر اشہدو کے صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے الفاظ اس کتاب میں موجود ہیں، اس کو آپ دیکھ لیں۔ سیدنا خضر علیہ السلام کو جو اللہ نے اتنی لمبی عمر دی ہے، وہ ہزاروں سال سے جنگلات میں بھٹکے ہوئے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ تو اس وقت بتائیں کہ جب اتنی لمبی اس کی عمر ہو تو یہ خام خواہ کے قصے ہیں کہ خضر علیہ السلام کی اتنی لمبی ہزاروں سال عمر ہے اور وہ جنگلوں میں رہتا ہے، لوگ بھٹک جاتے ہیں، ان کی رہنمائی کرتے ہیں، سب غلط ہے، سب غلط ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ ایک عام انسان کی جو زندگی ہے اسی طرح کی ان کی زندگی تھی۔ ان کی اتنا طویل زندگی کا جو دعویٰ کرتے ہیں، کوئی ہمیں ایک حدیث دکھلائیں۔ دعویٰ ان کا ہے نا کہ خضر علیہ السلام کی اتنی طویل عمر ہے وغیرہ، وہ ایک حدیث دکھلائیں، کوئی نہیں دکھلا سکتا۔ جب نہیں دکھلا سکتا، میں یہ کہتا ہوں اگر خضر علیہ السلام زندہ ہوتے تو نبی علیہ السلام کے پاس ضرور آتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام کے پاس ضرور آتے ہیں، آپ کے صحابی بننے کے لیے، یہ اعزاز حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اگلی بات نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنی زندگی میں، فرمایا کہ اس وقت زمین کی پشت پہ جتنے لوگ زندہ ہیں 100 سال کے بعد ان میں سے کوئی ایک بھی زندہ نہیں ہوگا۔ بات ہی کلیئر ہوگی۔ کیا نعوذ باللہ نبی علیہ السلام نے جھوٹ بولا؟ جو کہ ناطق کے بھائی ہیں، مجسمہ بھائی ہیں، فرمایا کہ اس وقت زمین کی پشت پہ جتنے لوگ زندہ ہیں 100 سال کے بعد ان میں سے کوئی ایک بھی زندہ نہیں ہوگا۔ لہذا خضر علیہ السلام کے بارے یہ کہنا کہ ہزاروں سال سے وہ زندہ ہے، یہ جھوٹا ہے، قصہ ہے، اور یہ من گھڑت باتیں ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بیت الخلاء میں باہر والوں سے باتیں کرنا کیسا ہے؟ بیت الخلاء اصل میں آج کل دو لفظوں میں، دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو آدمی بور و براز کے لیے جب جاتا ہے، پیشاب پخانے کے لیے جاتا ہے، یہ جگہ سیپریٹ ہونی چاہیے، تو یہاں تو بیٹھ کر بات کرنا بالکل منع ہے، بالکل منع ہے۔ لیکن اگر اس کے اندر غسل خانے کا بھی پورشن ہے، جس طرح کہیں کمبائن ہوتا ہے نا جی، آج کل چھوٹے چھوٹے گھر ہیں نا جی، تو وہاں دونوں پورشن ہوتے ہیں، لہٰذا اگر اس حصے میں اگر کوئی بندہ بیٹھا ہے یا کھڑا ہے جو نہانے والی جگہ ہے، تو نہانے والی جگہ میں بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر باہر والے سے، اور باہر والا اس کے ساتھ گفتگو کر سکتا ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ قرآن کریم سے عورت کا مسجد میں نماز پڑھنا کہیں ثابت نہیں، اور حدیث میں بھی عورت کا گھر میں نماز پڑھنا افضل کہا گیا ہے۔ افضل عمل کو چھوڑ کر عورتوں کو مسجد میں کیوں لایا جا رہا ہے؟ پہلی بات یہ کہ قرآن کریم میں کہیں بھی عورت کو مسجد میں آنے سے منع نہیں کیا گیا، بلکہ بعض آیات سے اشارہ ملتا ہے کہ عورتیں بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مریم علیہ السلام سے فرمایا یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، مریم جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کر۔ مریم عورت تھی یا مرد تھا؟ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم مل رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ احادیث تواتر کے ساتھ موجود ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے لا تمنعوا اماء اللہ عن المساجد، لوگو اللہ کی
نوکرانیوں کو، اللہ کی لونڈیوں کو اللہ کے گھر سے مت منع کرو، مت منع کرو، مت روکو۔ اور نبی علیہ السلام کی زندگی میں خواتین دن کی نمازیں، رات کی نمازیں جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کے پڑھتی تھیں، کہیں ممانعت نہیں ہے۔ اور بالخصوص میں یہ کہوں گا، اگرچہ عورت گھر میں نماز پڑھے ٹھیک ہے، وہ بہتر جگہ ہے، مسجد میں جائز ہے، لیکن اگر مسجد کے اندر نماز کے ساتھ ساتھ کوئی دینی پروگرام بھی ہو تو پھر مسجد میں آنا بہتر ہے، نماز بھی ہے اور علمی فائدہ بھی ہے۔ اور الحمدللہ اس وقت میں نے آپ کو پتہ ہے کہ شروع میں اعلان کیا تھا کہ ظہر کی نماز بالخصوص خواتین آئیں اور یہاں پڑھیں، چونکہ ظہر کی نماز کے بعد مستقل یہاں درس ہو رہا تھا اور ہو رہا ہے تاکہ ان کو دینی معلومات ہو۔ لہٰذا جہاں پروگرام ہے وہاں تو جانا ہی چاہیے، عورتوں کو منع نہیں کیا گیا بلکہ حکم ملا ہے کہ عورتیں جائیں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتی۔ خود نبی علیہ السلام کے پیچھے صحیح بخاری میں آتا ہے خواتین آتی تھیں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھتی تھیں، لہذا خواتین کو آپ مساجد سے رو کر در حقیقت دین سے دور کرنے کی ایک پلاننگ ہے۔ آخری بات یہ ہے، اگر عورت مسجد نہیں آ سکتی تو پھر مسجد نبوی بھی تو نہیں آ سکتی، اگر عورت مسجد نہیں جا سکتی تو مسجد حرام بھی تو نہیں جا سکتی۔ جب مسجد حرام عورت نہیں جا سکتی اس کا واضح معنی ہے کہ نہ وہ حج کر سکتی نہ عمرہ کر سکتی۔ اگر آپ عورت کو مسجد سے روکیں گے کہ مسجد میں عورت نہیں جا سکتی، معنی عبادات حج عمرہ جیسی عبادات سے منع کر رہے ہیں۔ اگر وہاں جا سکتی ہے اور جاتی ہے، آپ بھی لے کر جاتے ہیں، آپ کے مفتی بھی اپنی بیویوں کو بیت اللہ، مسجد حرام، مسجد نبوی لے کر جاتے ہیں، مسجد قباء لے کے جاتے ہیں نا جی، تو پھر ان مساجد میں وہ کیوں نہیں آ سکتی؟ یہ تخصیص کہاں ہے؟ کون سی حدیث میں ہے؟ یہ غلط بات ہے۔ عورتیں مسجد میں آئیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں اور دینی معلومات بھی لیں۔ تہجد کے لیے اذان دینا کس حدیث سے ثابت ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ سحری کے ٹائم اذان دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے۔ بات یہ ہے کہ ایک تو ہے نا صبح کی اذان، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، اس کے علاوہ آدھی رات کو جو اذان دی جاتی ہے اس اذان میں دو ہی کام ہیں، ایک تو یہ ہے کہ تہجد کی نماز پڑھنی ہے، ایک سحری کرنی ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، اس اذان کو آپ منسوب کر دیں سحری کی طرف، چاہے منسوب کر دیں تہجد کی طرف۔ اصل مقصد یہ ہے کہ اذان ثابت ہے، اذان دی جاتی تھی اور آج بھی دی جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام 2 رکعت کے بعد جب کھڑے ہوتے تو رفع دن کرتے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر وتر کی نماز 3 رکعتیں پڑھنی ہے تو دوسری رکعت کے بعد رفع دن کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہ سوال بڑا اچھا ہے، بڑا مناسب سوال ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2 رکعت کے بعد جب کھڑے ہوتے تو رفع دین کیا کرتے تھے۔ اس میں کہیں بھی تخصیص نہیں ہے کہ یہ کون سی 2 رکعتیں تھیں جن کے بعد آپ کھڑے ہو کر رفع دین کرتے تھے، آیا فرض تھی یا سنت تھی، وتر، کوئی تخصیص نہیں۔ جب تخصیص نہیں ہے تو یہی ہے کہ 2 رکعت نماز کے بعد آپ نے جب کھڑا ہونا ہے رفع دین کرنا ہے، چاہے وہ مغرب کے 3 رکعت ہو، چاہے وہ وتر کے 3 رکعت ہوں، چاہے وہ ظہر، عصر، عشاء کے 4 فرض ہوں۔ 2 رکعت کی جو نماز 3 رکعت ہے یا 4 رکعت ہے، 2 رکعت کے بعد جب کھڑے ہوں گے رفع دین کریں گے۔ اسی طرح وتر میں بھی 2 رکعت کے بعد جب آپ کھڑیں گے تو رفع دین کریں گے۔ اگر مرد بالکل ان پڑھ ہو اور بیوی قرآن کریم کی حافظہ تو کیا خاوند کی امامت کروا سکتی ہے؟ سب سے پہلے تو اس خاوند کو غور کرنا چاہیے کہ دیکھیں میری بیوی عالمہ بھی ہے، حافظہ بھی ہے اور میں چوٹی کا ان پڑھ ہوں۔ اس کو چاہیے، پہلی نصیحت یہ ہے، اس کو چاہیے اپنی بیوی کا شاگرد بن کر اس سے دینی معلومات لیں۔ اور یہ بات ثابت ہے، محدثین کی ادوار سے یہ بات ثابت ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو حوالے دیے تھے کہ سلف صالحین ایسا ہوتا تھا،
اپنی بیٹیوں سے اپنی بیویوں سے دینی علم حاصل کیا کرتے تھے، لہذا اس کو چاہیے وہ دینی معلومات بھی لے اور قرآن کریم بھی پڑھے۔ اس کا ان پڑھ ہونا افسوسناک ہے۔ دوسری بات یہ ہے، کیسی بھی کنڈیشن ہو، چاہے اس کو خالی سورہ اخلاص ہی کیوں نہ آتی ہو، امامت پھر بھی وہی کرائے گا۔ عورت جو ہے وہ مرد کی امامت نہیں کرا سکتی، اور نہ ہی اس کے ساتھ کھڑے ہو کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہے۔ ہاں اگر مرد ایک ہے تو وہ امام کے دائیں طرف کھڑا ہوگا اور بعض جماعت نماز پڑھیں گے۔ اگر صرف ایک مرد ہے ایک عورت ہے، چاہے اس کی بیوی کیوں نہ ہو، چاہے اس کی ماں یا بہن یا بیٹی کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ مل کر نماز نہیں پڑھ سکتی، بلکہ پیچھے اکیلے کھڑی ہوگی۔ مرد اکیلا نہیں کھڑا ہو سکتا، عورت اکیلی کھڑی ہو سکتی ہے، پھر بھی امامت وہی کرے گا۔ عورتوں کی تو امامت کرا سکتی ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے پہلی صف کے درمیان میں وہ کھڑی ہوگی، امامت کرے گی، لیکن عورت مردوں کی امامت نہیں کرا سکتی۔ کیا جمعے کے دن زوال ہے؟ کیا جمعے کے دن زوال سے پہلے جمعے کی اذان دی جا سکتی ہے؟ جمعہ کے دن جو اذان ہوتی ہے، یہ اذان جمعہ کے خطبے کی نہیں ہوتی، یہ اذان جمعہ کی نماز کی ہوتی ہے۔ اور جمعہ کے دن جو ہے کہ زوال نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی جس وقت آئے اور آ کر نوافل پڑھ سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس دن سورج نکلتا نہیں ہے یا دوپہر کا وقت نہیں ہوتا، ایسی بات نہیں ہے، وقت تو ہوتا ہے، لیکن اذان جو دی جاتی ہے وہ جمعہ کی نماز کی ہے، اور جمعہ کی نماز اس وقت پڑھی جاتی ہے جس وقت ظہر کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ لہٰذا جب ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے وہی جمعہ کی نماز کا وقت ہے۔ اذان تو ہوگی زوال کے بعد، اس سے پہلے آنے والا نوافل پڑھ سکتا ہے۔ ظہر کے فرضوں سے پہلے 4 رکعت یا 2 رکعت سنتیں ہیں، کیا جمعے کے فرضوں سے پہلے بھی یہی حکم ہے؟ نہیں، جمعہ کے دن کا حکم یہ نہیں ہے۔ ظہر کے لیے یہ ہے کہ ظہر سے پہلے 4 رکعت بھی پڑھ سکتا ہے، 2 رکعتیں پڑھ سکتا ہے، لیکن جمعہ کے دن کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ جمعہ کے دن کے لیے حکم یہ ہے ما قدر لہو ما کتب لہو، یہ الفاظ حدیث میں آتے ہیں، جتنا اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے اتنے وہ نوافل پڑھتا رہے۔ جمعہ کے دن وہ آ گیا، 10 بجے آ گیا، 11 بجے آ گیا، 12 بجے آ گیا، وہ نوافل پڑھتا رہے، 2 4 6 8 10 12 14، کوئی قید نہیں ہے، وہ نوافل پڑھتا رہے۔ جمعہ کے دن کی کوئی قید نہیں ہے۔ ہاں جو اس وقت آئے جب امام خطبے کے لیے آ جائے، اب اگر وہ آیا ہے تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھے گا، تحیۃ المسجد، اس کو بھی کیا کہتے ہیں، تحیۃ المسجد، 2 رکعت پڑھے گا، اور اس سے پہلے آنے والا جتنا چاہے رکعتیں پڑھ لے۔ جمعہ کا حکم الگ ہے، ظہر کی نماز کا حکم الگ ہے۔ اگر عید الفطر یا عید الاضحیٰ جمعے کے دن آ جائے تو کیا عید اور جمعے کا وہی حکم ہے یا جمعے کی چھوٹ ہے؟ اگر عید الفطر یا عید الاضحیٰ جمعہ کے دن آ جائے تو اس دن امام تو جمعہ پڑھائے گا، امام پابند ہے، وہ جمعہ پڑھائے گا۔ مقتدیوں کے لیے اختیار ہے، اگر وہ چاہیں آنا چاہیں تو جمعہ کی نماز پڑھ لیں یا ظہر پڑھ لیں، نہ آنا چاہیں تو وہ ظہر پڑھ لیں، آنا چاہیں تو جمعہ پڑھ لیں، یعنی مقتدیوں کے لیے اختیار ہے، لیکن خطبہ ہوگا، جمعہ ہوگا، خطیب جو ہے وہ پابند ہے، وہ جمعہ پڑھائے گا۔ اگر کسی کی فرض نماز رہ جائے تو قضا کرنے کی صورت میں سنتیں پڑھے گا یا نہیں؟ جی ہاں، احادیث سے ثابت ہے کہ اگر قضا کرنی ہے تو اس میں آپ سنتیں پڑھ سکتے ہیں، پڑھنی چاہیے۔ ایک شخص سنتیں پڑھ رہا تھا، اتنے میں جماعت کھڑی ہو گئی تو اب وہ کیا کرے؟ ایک شخص سنتیں پڑھ رہا تھا اور جماعت کھڑی ہو گئی، اگر وہ جماعت وہی پہلی جماعت ہے جس جماعت کے بارے مکمل میں گفتگو کر چکا ہوں، تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے نماز پڑھنی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ ختم کر دے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھے اور سنتیں بعد میں ادا کرے۔ لیکن اگر پہلی جماعت ہو چکی ہے اور وہ بھی پہلی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ چکا ہے، اتفاق سے
عذر کی وجہ سے جو لوگ لیٹ ہے انہوں نے جماعت کرائی تو یہ اپنی نماز نوافل یا سنتیں جو بھی ہیں وہ پڑھتا رہے، اب اس کو سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ تو پہلی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ چکا تھا، یہ فرض ادا کر چکا تھا، لہذا اب اس کو نماز نہیں توڑنی چاہیے۔ ایک شخص نے مسواک نہیں کیا اور بغیر مسواک کے وضو بھی کیا اور بغیر مسواک نماز بھی پڑھ لی، اس کا کیا حکم ہے؟ مسواک کی شریعت میں بڑی تاکید ہے، بہت زیادہ تاکید ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے جب نبی علیہ السلام نے تاکید کی تو صحابہ کرام کے کانوں کے اندر اس طرح مسواک ہوتا تھا جس طرح ایک منشی کے کان میں قلم ہوتا ہے، ہر وقت مسواک کرنا۔ اور محدثین نے مسواک کے لیے اتنے ابواب قائم کیے ہیں کہ سب سے زیادہ گھر سے جاتے ہوئے، گھر میں داخل ہوتے وقت، اٹھتے وقت، بیٹھتے وقت مسواک کی بڑی تاکید ہے، لہٰذا اگر مسواک کرے گا، وضو سے پہلے مسواک کرے گا، اسی طرح نماز کھڑی ہوتے وقت پھر مسواک کرے گا، اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ لیکن اگر اس نے ایسا نہیں کیا اور نماز پڑھ لی، لا محالہ فضیلت سے تو وہ محروم ہو گیا، لیکن نماز اس کی ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے کہ بغیر مسواک کے وضو کرنے پر اور بغیر مسواک کے نماز پڑھنے پر نماز باطل ہو جاتی ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، نماز اس کی ہو گئی ہے۔ ایک شخص پر نماز فرض ہوئی، اس وقت وہ سفر میں تھا، لیکن اس نے واپس گھر آ کر ادا کی، اب وہ پوری پڑھے گا یا قصر کرے گا؟ ائمہ کا اس مسئلے میں کافی اختلاف ہے، جو ایک راجح بات سمجھ آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ ادائیگی کا وقت دیکھا جاتا ہے، کیونکہ یہ سہولت ہے ادائیگی کے لیے، دیکھا جائے گا کہ ادا کرتے وقت وہ کیا تھا، مقیم تھا یا مسافر تھا۔ حیدرآباد میں وہ تھا اور ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، اس نے وہاں نہیں پڑھی، نہیں پڑھ سکا، اب عصر کے قریب وہ کراچی آ گیا، اب وہ مقیم ہے، اب وہ اگر ظہر کی نماز پڑھے گا تو پوری پڑھے گا، چونکہ ادائیگی کے وقت اب وہ مقیم ہے، مسافر نہیں ہے۔ ادائیگی کا وقت دیکھا جاتا ہے، اس وقت نماز تو فرض ہوئی تھی لیکن نماز وہاں پڑھتا ایک سہولت تھی، اور سہولت سفر کی وجہ سے تھی، اب وہ سفر ختم ہو گیا ہے، اب وہ مقیم ہے، لہذا وہ پوری پڑھے گا۔ شوال کے 6 روزے کب رکھنے ہیں؟ عید کے فوراً بعد یا شوال میں کسی وقت، کسی طرح متفرق یا ایک ساتھ؟ شوال کے 6 روزے اس کی بڑی فضیلت ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ان روزوں کو آپ نے شوال میں ہی رکھنے ہیں، شروع میں بھی رکھ سکتے ہیں، درمیان میں بھی رکھ سکتے ہیں، آخر میں رکھ سکتے ہیں، اور ایک ساتھ لگاتار 6 کے 6 رکھ سکتے ہیں، ایک رکھ لیا، ایک دن وقفہ کر لیا، پھر رکھ لیا، یہ بھی صحیح ہے۔ جس حدیث میں آتا ہے کہ 6 کے 6 رکھنے ہیں اور ایک ساتھ رکھنے ہیں، درمیان میں انقطاع نہ ہو، وہ روایت سندن ضعیف ہے، وہ قابل عمل نہیں ہے۔ حج یا عمرے کے لیے جاتے وقت رشتہ داروں اور دوستوں کی دعوت کرنا کیسا ہے؟ 3-4 سوال ایسے ہیں جو ہم نے غالباً اسی مہینے میں ہی پیر کی نشستوں میں تفصیل کے ساتھ بیان کی ہیں، لیکن ایک پرچی 3-4 دن پہلے میرے پاس پہنچی، یہ سوالات آپ ان کا جواب تو دے چکے ہیں، ہم نے سن لیا، لیکن ہماری خواہش یہ ہے 29ویں شب کی ایک حیثیت ہے اور یہاں کا پروگرام ایک وزن رکھتا ہے، لہٰذا ان سوالوں کو اگر آپ جواب دوبارہ دے دیں تو اچھا ہوگا، لہٰذا اس لیے اس سوال کا بھی جواب ہم دوبارہ دے رہے ہیں۔ سوال کیا تھا جی؟ سوال یہ ہے کہ حج یا عمرے کے لیے جاتے وقت رشتہ داروں اور دوستوں کی وہ دعوت کرنا کیسا ہے؟ حج اور عمرے کے لیے جاتے وقت دعوت کرنا کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، بڑی سادگی کے ساتھ آپ جائیں، حج کریں، عمرہ کریں، جب آپ حج یا عمرہ کر کے واپس آئیں، واپسی پر دعوت ثابت ہے۔ نبی علیہ السلام بھی جب واپس آئے تھے آپ نے گئے ذبح کی تھی، اور خاندان کو، دوست احباب کو، جماعت کو آپ نے دعوت دی تھی، اور گئے کی دعوت بہت بڑی دعوت ہوتی ہے، تو واپسی پر دعوت ثابت ہے، جاتے وقت دعوت مجھے کہیں نہیں ملی۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کل یہ معاملہ بالکل الٹ چل رہا ہے، جاتے ہوئے ہم دعوت کرتے ہیں، خاندان والوں کو بلاتے ہیں، اور معافی تلافی بھی ہوتی ہے، کہا سنا معاف ایک جملہ ہے،
کہا سنا معاف کر کے ہم چلے جاتے ہیں، اور واپسی پر کوئی دعوت نہیں۔ یا تو واپسی پر اس لیے دعوت نہیں کرتے کہ ہمارے پاس واپسی پر کھجوریں مختصر ہوتی ہیں، زمزم مختصر ہوتا ہے، اس لیے، جبکہ سنت یہی ہے کہ جائیں بغیر دعوت کے، واپس آ کر آپ کو دعوت کرنی چاہیے۔ آئندہ امید ہے آپ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ نماز جنازہ میں صفوں کو طاق کرنے کا اہتمام کیسا ہے؟ کسی بھی حدیث میں یہ نہیں آیا کہ صفیں طاق ہونی چاہیے۔ اصل بات یہ ہے کہ بعض احادیث میں کچھ آدمیوں کی فضیلت آئی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب کسی نماز جنازہ میں 100 مسلمان شریک ہو جائیں اور ان میں سے کوئی ایک بندہ مشرک نہ ہو، شرط ہے کسی مسلمان کی نماز جنازہ میں 100 مسلمان شریک ہو جائیں، نماز پڑھنے والوں میں کوئی مشرک نہ ہو، اور جو مر گیا ہے وہ بھی مشرک نہ ہو، تو ان 100 آدمی کی درخواست پر اللہ اس کے سارے گناہ معاف کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اگر کسی مسلمان کی نماز جنازہ میں 3 صفیں ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ 3 صفیں یا 100 افراد یہ ایک فضیلت ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صفیں طاق ہی ہونی چاہیے، بلکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نسائی کے اندر بھی ہے۔ سیدنا جابر کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے ایک نماز جنازہ پڑھائی، میں اس میں شریک تھا، اس میں ٹوٹل 2 صفیں تھیں اور میں دوسری صف میں تھا، لہذا طاق صفیں کر کے اور باقاعدہ توڑا جاتا ہے۔ صفیں گن لو کتنی ہیں، 4 ہیں، جی 5 بنا دو، جی بندے کم ہیں پھر 3 کر دو، 6 ہیں 7 بنا دو، یہ کہیں بھی نہیں ہے، اسلام میں ایسا نہیں، تکلف ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا کیسا ہے؟ جی ہاں، احادیث سے ثابت ہے، نبی علیہ السلام کئی مرتبہ قبرستان گئے ہیں اور آپ نے اہل قبور کے لیے ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے بخشش کی دعا کی ہے، لہذا قبرستان میں جا کر اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ثابت ہے۔ ہاں یہ بات ذہن نشین کر لیں، نبی علیہ السلام جب قبرستان جاتے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے، لیکن میت کی ایک ایسی طرف کھڑے ہوتے تھے کہ سامنے قبلہ ہو، مطلب یہ ہے کہ اگر یہ قبر ہے نا جی، یہاں قبر والوں کے دعا کرنی ہے تو وہاں کھڑا ہوتے تھے نبی السلام، تاکہ میں دعا کروں تو قبلہ سامنے ہونا چاہیے، یوں نہیں کھڑے ہوتے تھے، اس طرف کھڑے ہو کر یوں منہ نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ کا آگے قبر ہوتی تھی لیکن آپ کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہوا کرتا تھا۔ یہ آداب دعا قبرستان میں یوں ہے۔ نکاح خواہ نے نکاح پڑھایا لیکن نکاح کا خطبہ بھول گیا، تو اس صورت میں نکاح ہو جائے گا؟ نکاح کا خطبہ ہو تو اور زیادہ برکت ہے، فضیلت ہے، عظمت والا نکاح ہو جاتا ہے، لیکن اگر نکاح کا خطبہ نکاح خواہ بھول گیا اور بغیر خطبے کے ہی اس نے ایجاب قبول کرا دیا تو نکاح ہو گیا، اس لیے کہ نکاح در حقیقت ایجاب و قبول کا ہی نام ہے، جس میں ولی کی رضامندی ہوتی ہے، 2 گواہ ہوتے ہیں، لڑکی راضی ہوتی ہے، لڑکا راضی ہوتا ہے، یہ ایجاب قبول ہے۔ ایجاب قبول کا ہی نام نکاح ہے۔ اگر خطبہ نہیں بھی ہوا نکاح ہو گیا۔ کیا دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے؟ یہ مسئلے وہ پوچھتے ہیں جنہوں نے نہیں کرنا ہوتا، جنہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ نہیں پوچھتے ہیں۔ میرے بھائی بات یہ ہے کہ پہلے آدمی اپنی پوزیشن دیکھے، اپنی حیثیت دیکھے، اگر اس میں یہ ساری چیزیں ہیں، عدل و انصاف، کہ وہ عدل و انصاف قائم کر سکے گا، ہر ایک کو پورا وقت دے سکے گا، ظلم زیادتی نہیں ہوگی، ورنہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ شخص آئے گا جس کی 2 بیویاں ہوں گی اور ان کے ساتھ برابری کا سلوک نہیں کرتا تھا، تو وہ کیا ہوگا، اس کے جسم کا ایک حصہ ختم ہو چکا ہوگا، ایک سائیڈ ہوگی، ایک سائیڈ ختم ہوگی۔ ہاں اگر عدل انصاف ہے، ساری باتیں ہیں، وہ نکاح کر سکتا ہے، اور نکاح کرنے کے لیے کسی کی اپروول اس دین اسلام میں نہیں ہے، وہ اپنے آپ سے، اپنے ضمیر سے، اپنے اندر سے اجازت لے کہ میری پوزیشن کیا ہے، کسی اور سے، بیوی سے یا کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ طلاق دینے کی نیت سے نکاح کرنا کیسا ہے؟ جی طلاق دینے کی نیت سے
نکاح کرنا. ہاں، یعنی نکاح سے پہلے نیت تھی کہ میں اس کو طلاق دے دوں گا. یہ کوئی نکاح نہیں ہے، اس طرح کے نکاح پہ لعنت بھیجا گیا ہے. اور دوسرے لفظوں میں یہ عمل کن کے لیے ہوتا ہے؟ جواز پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے کسی کے لیے. یعنی کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اس کے بعد وہ کیا ہے، تو اب اس کے ساتھ نکاح کر لے، ایک دن کے بعد تو اس کو طلاق دے دینا، پھر میں اس سے نکاح کر لوں گا. نکاح سے پہلے ہی اگر طلاق کی نیت ہے کہ میں نے طلاق دینی ہے تو یہ تو حلالہ ہے، یا اس کو کیا کہتے ہیں، متع کہتے ہیں. دونوں کام ناجائز ہیں، حرام ہیں. اسلام نے لعنت بھیجی ہے. اللہ تعالیٰ اس عمل سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. ایک عورت نے خلا لے لیا اور عدت بھی گزار لی، اب وہ رجوع کرنا چاہتی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اگر خاوند طلاق دے تو عورت کی عدت 3 حیض ہے. اگر بیوی طلاق کا مطالبہ کرے اور بیوی کے مطالبے پر خاوند اس کو طلاق دے دے، جس کو خلا بولتے ہیں، اس کی عدت جو ہے وہ 1 حیض ہے، خالی 1 حیض ہے. اور خلا جو ہے یہ فسخ نکاح ہے. فسخ نکاح کا مطلب یہ ہے ایک حیض کے بعد یہ عدت ختم ہو گئی. اب اگر وہ رجوع کرنا چاہتی ہے اور اس کے سب کا خاوند کا بھی ارادہ ہے رجوع کا، تو پھر تجدید نکاح ہوگا. تجدید نکاح کے لیے وہی قواعد ہیں جو کہ نکاح کے ہوتے ہیں. تجدید نکاح کے لیے بھی ولی کا راضی ہونا، گواہوں کی موجودگی، حق مہر کا تعین، یہ تمام چیزیں ہوں گی. اسی کے ساتھ دوبارہ اس کا نکاح ہو سکتا ہے. کیا کھڑے ہو کر جوتا پہن سکتے ہیں یا پھر جوتا پہننے کے لیے بیٹھنا پڑے گا؟ یہ جو 3-4 سوالات ایک پرچی پر آئے تھے، میرے ذہن میں ہے کہ یہ بھی انہی میں سے ایک سوال ہے. جی. اس سوال کا جواب ہم پہلے دے چکے ہیں. اور بعض حضرات جو کہتے ہیں کہ جوتا پہننے کے لیے پہلے بیٹھو، کھڑے ہو کر جوتا پہننا ناجائز ہے، اور وہ ایک روایت پیش کرتے ہیں جو کہ بالاتفاق ضعیف ہے، ضعیف حدیث ہے، اس پر کوئی عمل نہیں ہے. لہٰذا آپ اپنی کنڈیشن دیکھیں اور کس طرح کا جوتا ہے. اگر جوتا پہننے کے لیے ہی کیفیت ایسی ہے کہ آپ کو بیٹھنا ہے تو الگ چیز ہے، لیکن یہ سمجھ کر کہ شریعت نے حکم دی ہے کہ بیٹھنا ہے تو شریعت نے آپ کو کوئی حکم نہیں دیا. آپ کھڑے ہو کر جوتا پہن بھی سکتے ہیں، جوتا اتار بھی سکتے ہیں، بیٹھ کر بھی جوتا پہن بھی سکتے ہیں، اتار بھی سکتے ہیں. محض جوتے کی خاطر تو آپ بیٹھ بھی سکتے ہیں، کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن شریعت کا حکم یہ نہیں ہے آپ کو کہ آپ بیٹھیں، آپ کھڑے ہیں تو نہیں جوتا نہیں پہن سکتے. کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. کسی وارث کو عاق کرنا کیسا ہے؟ عاق کا مطلب ہوتا ہے جائیداد سے محروم کرنا. آپ ورثاء میں سے کسی کو بھی جائیداد سے محروم کر سکتے ہیں اس وقت جس وقت دلائل سے یہ ثابت ہو جائے کہ میرا فلاں وارث جو ہے وہ دین اسلام سے خارج ہو گیا ہے، کافر ہو گیا ہے، مرتد ہو گیا ہے. تو پھر نبی علیہ السلام کا فرمان ہے لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم. کوئی کافر مسلمان کا، کوئی مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا. یہ تو ایک کنڈیشن ہے کہ اگر آپ کے ورثاء میں سے کوئی مرتد ہو گیا ہے، کوئی قادیانی ہو گیا ہے، اب آپ اس کو جائیداد سے محروم کر سکتے ہیں. لیکن جب تک وہ اسلام کے دائرے میں ہے، اگر وہ کتنا ہی گناہ کیوں نہ کرتا ہو، گناہ کی سزا قیامت کے دن وہ خود بھگتے گا. اگر وہ آپ کا نافرمان ہے، مثلا وہ آپ کا بیٹا ہے، آپ کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہے جو آپ کا نافرمان ہے، بد عمل ہے، آپ کی بات نہیں مانتا، اور آپ غصے میں آ کر اس کو کرتے ہیں، جس طرح اس کا عمل غلط ہے آپ کا عمل بھی غلط ہے. لہٰذا اس کے غلط عمل پر آپ بھی اللہ کے رسول کی نافرمانی نہ کریں. آپ اس کو جائیداد سے محروم نہ کریں، بلکہ جب باقی رہا معاملہ اس کی نافرمانی کا، اس کی سزا وہ خود بھگتے گا. جب تک بندہ دین اسلام سے نہ نکلے اس کو آپ جائیداد سے محروم نہیں کر سکتے. ہاں، محروم کرنے کے لیے فقہ والوں نے کچھ عبارتیں لکھی ہیں کہ وہ محروم کر سکتا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن قرآن و حدیث میں کوئی ایک بھی نص ایسی نہیں ہے جس میں اسلام میں رہنے والے وارث کو جائیداد سے محروم کرنا جائز ہو. اونٹ کی قربانی میں کم از کم اور زیادہ سے زیادہ کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں؟
اونٹ کی قربانی کے لیے کم سے کم تو یہ ہے کہ اکیلا آدمی قربانی کر سکتا ہے، بغیر حصوں کے اکیلا آدمی، گائے اکیلی کر دے، اونٹ کو بھی قربان کر سکتے ہیں، کم سے کم تو اکیلا آدمی کرے، زیادہ زیادہ کیا ہے اونٹ کے اندر 7 آدمی بھی شریک ہو سکتے ہیں، حدیث ثابت ہے، اور 10 آدمی بھی اونٹ میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اکیلا کرنا چاہے اکیلا کر لے، اگر مزید حصے ملانے ہیں 7 حصے ملا سکتے ہیں، اگر مزید حصے ملانے ہیں تو 10 حصے ملا سکتے ہیں۔ گائے کے اندر زیادہ سے زیادہ 7 حصے ہیں، اونٹ کے اندر زیادہ سے زیادہ 10 حصے ہیں۔ 10 حصے احادیث سے ثابت ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر اونٹ ذبح کیا، قربانی کا موقع تھا، اور ایک اونٹ میں 10 آدمیوں کو شامل کیا۔ نسائی میں یہ حدیث موجود ہے۔ قربانی کا جانور خود ذبح کرنا افضل ہے یا عالم دین سے ذبح کروانا افضل ہے؟ عالم دین سے عید کی نماز پڑھو، دمبے خود ذبح کرو۔ ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ایسا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہاں مول صاحب آپ وہاں سے فارغ ہو کر میرے پاس آئیں گے، میرا جانور بھی آپ مبارک ہاتھ ذبح کریں گے۔ نہیں، مولوی نمازیں پڑھائے گا، وہ عید کا خطبہ دے گا۔ قربانی ذبح کرنا اپنے ہاتھ سے یہ افضل ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر بندے کو چاہیے اپنی قربانی کے جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرے۔ اگر وہ نہیں کر سکتا یا اس میں ہمت نہیں ہے، اس میں جرأت نہیں ہے، تو پھر کسی سے بھی کروا سکتا ہے۔ مولوی سے جانور ذبح کروانا افضل یہ مجھے کہیں نہیں ملا۔ ایک آدمی کے گھر لڑکا پیدا ہوا، جی اور ایک آدمی کے گھر لڑکا پیدا ہوا، ہاں ٹھیک ہے، اور اس کی ساس نے کہا کہ عقیقہ میں کروں گی، جبکہ بعض لوگ کہتے ہیں عقیقہ باپ کے ذمہ ہے، بچے کی نانی عقیقہ نہیں کر سکتی۔ نہیں، نبی علیہ السلام کی بیٹی ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ، ان کے گھر بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام تھا حسن۔ اس کے لیے 2 دمبے لیے گئے، ایک دمبا سیدنا علی لے کر آیا، ایک دمبا نبی علیہ السلام لے کر آئے۔ نبی علیہ السلام حسن کے ننھیال ہیں، سیدنا علی ددھیال ہیں۔ سیدنا حسین پیدا ہوئے تب بھی 2 دمبے لیے گئے، ایک دمبا نبی علیہ السلام نے، ایک سیدنا علی نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی سنت سے ثابت ہے کہ عقیقہ ددھیال اور ننھیال دونوں مل کے کریں۔ تو نانی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ننھیال ہے، نانی جو ہے وہ ننھیال ہے، ننھیال والے کریں، اور وہ بھی کریں، ثابت ہے، مل کے کریں، اچھی بات ہے، کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن کریم پڑھ رہا ہو تو آنے والا شخص اس کو سلام کر سکتا ہے؟ جی ہاں، مسند احمد کی حدیث ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، اتنے میں اچانک نبی علیہ السلام آ گئے، آپ نے ہمیں دیکھا کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ نے آتے ہی ہمیں سلام کیا، لہٰذا قرآن کریم پڑھنے والوں کو بھی آپ سلام کر سکتے ہیں، ثابت ہے۔ کیا کسی قادیانی جو پڑوس میں رہتا ہو اور دن میں کئی مرتبہ ملاقات ہوتی ہے تو اسے سلام کیا جا سکتا ہے، جبکہ ہر دکھ درد میں اپنے سے پہلے پہنچتا ہے اور اس کے احسانات بھی بہت ہوں؟ یہ کفار کا تو ہمیشہ وتیرہ یہی رہا ہے، اخلاق کی مار ایسی دیتے ہیں کہ اگلا اندھا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اپنی دعوت پہنچا کر اگلے کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ لہٰذا چاہے وہ کتنا ہمدردی کرتا ہے، کتنا آپ کا خیر خواہ ہے، اور کتنا آپ کے غم میں شریک ہوتا ہے، وہ کافر ہے، کافر کو کافر سمجھیں، لہٰذا اس کو آپ سلام نہیں کر سکتے۔ اگر وہ پہل کرے آپ کو سلام کرے، آپ خالی وعلیکم کہیں گے، وعلیکم السلام نہیں کہہ سکتے۔ ایک نوجوان لڑکی کو ایک پروفیسر پڑھانے کے لیے گھر آتا ہے اور وہ شفقت میں آگے بڑھ کر بیٹی سمجھ کر مصافحہ کرتا ہے، یہ عمل درست ہے یا نہیں؟ دیکھیں، ہم حسن ظن رکھتے ہیں، وہ پروفیسر پڑھاتا ہے، یقیناً باپ کا درجہ رکھتا ہے، اور پڑھنے والی بچی جو ہے وہ اس کی اولاد کا درجہ رکھتی ہے، وہ مخلصانہ انداز میں پڑھاتا ہے، اور وہ اولاد
بن کر پڑتی ہے، یہ ساری باتیں، لیکن بہرحال یہ ہے کہ ساری خوبیوں کے باوجود وہ محرم نہیں بن سکتا۔ وہ پروفیسر جو پڑھانے والا ہے وہ غیر محرم ہے، جب غیر محرم ہے تو وہ اس کو ہاتھ نہیں ملا سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے کہ غیر محرم کو آپ ہاتھ نہیں ملا سکتے۔ ایک آدمی کا نام عبدالجبار ہے اور گھر والے بلکہ پوری قوم اسے جبار بھائی کہتے ہیں، یہ کیسا ہے؟ ہاں، یہ مرض پائی جاتی ہے پاکستان میں۔ نام کو بگاڑ کے یا نام کو شارٹ کر کے پیش کرنا یہ ہماری عادت بن چکی ہے، جبکہ عبدالجبار کا مطلب ہوتا ہے جبار کا بندہ۔ جبار اللہ تعالیٰ کی اوصاف میں سے ایک صفت ہے کہ وہ جبار ہے۔ عبدالجبار کا مطلب ہے جبار کا بندہ۔ اب آپ نے عبد بندہ ہٹا دیا اور جبار کہہ دیا۔ جبار تو اللہ کی صفت ہے، آپ نے اللہ کی صفت مخلوق کو دے دی، اور یہ ایک مرض ہے۔ میں بار بار آپ سے کہوں گا، میں نے بھی بارہا سنا ہے لوگ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ عبد کو ہٹا کر بس یہ رزاق کہاں گیا، فلاں کیسے گیا، عبدالرزاق نہیں کہیں گے، یہ غلط ہے، اس سے اعتراض کرنا چاہیے۔ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، وہ عبدالجبار ہے، اس کو عبدالجبار کہیں۔ جبار کہنا انتہائی غلط ہے، بلکہ عقیدے کو ٹھیس لگتی ہے۔ کیا صبح و شام کے اذکار کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے؟ صبح اور شام کے اذکار ہم سب کو پڑھنے چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، صبح کے اذکار جب بندہ پڑھ لیتا ہے تو شام تک وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے، اور شام کو جب اذکار پڑھ لیتا ہے تو پھر صبح تک اللہ تعالیٰ کے حفظ اور امان میں رہتا ہے۔ ہم لوگ آج کل اذکار بالکل نہیں پڑھتے، نہ صبح کے نہ شام کے، اس لیے مسائل کی زد میں رہتے ہیں۔ ہمیں صبح شام کے اذکار پڑھنے چاہیے، لیکن صبح شام کے اذکار پڑھنے کے لیے باوضو ہونا یہ کہیں شرط نہیں ہے۔ وضو کی شرط نماز کے لیے ہے، باقی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے، وضو میں ہوں یہ بغیر وضو کے ہوں، یہ حدیث ثابت ہے، لہذا صبح شام کے اذکار کے لیے وضو شرط نہیں ہے۔ اگر اصلی دانت گر جائے تو سونے کا دانت لگوائے جا سکتے ہیں؟ جی ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے، ابھی تو کافی سوال ہے سر۔ اچھا سوال دوبارہ پڑھنا چاہیے جی۔ اگر اصلی دانت گر جائیں تو سونے کے دانت لگوائے جا سکتے ہیں؟ مطلقاً مرد سونا استعمال نہیں کر سکتا، لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں جن میں سونے کا استعمال احادیث ثابت ہے۔ مثلاً مسند احمد میں آتا ہے، ایک صحابی کا ناک ٹوٹ گیا تھا اور اس نے پھر چاندی کا ناک لگوایا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد حدیث میں آتا ہے وہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا تھا کہ میں نے وہ چاندی کا ناک لگوایا ہے لیکن اس میں لگاتار بدبو آ رہی ہے، تو نبی علیہ السلام نے ہمیں تم سونے کا ناک لگوا لو۔ اس نے سونے کا ناک لگوا لیا تھا۔ تو جب ناک لگوا سکتے ہیں تو دانت لگوا سکتے ہیں۔ ناک تو ظاہر ہے، دانت تو اندر ہوتا ہے، لہٰذا اس حدیث سے مستنبط بات یہ ہے کہ اگر ایسی کنڈیشن ہے تو سونے کا دانت بھی آپ لگوا سکتے ہیں۔ 13 سوال جی 13 سوال چلو چلتے ہیں۔ ابھی ساتھی بیٹھے ہوئے نا جی۔ ہاں اچھا، سوال یہ ہے کہ آج تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ رشوت کہتے کسے ہیں۔ ہمارے ملک کا کوئی کام بغیر رشوت کے نہیں ہوتا، اس لحاظ سے ہم سب جہنمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ بات یہ ہے کہ حق کو ناحق کرنے کے لیے، جائز کو ناجائز کرنے کے لیے، اور ناجائز کو جائز کرنے کے لیے جو رقم دی جاتی ہے اس کو رشوت بولتے ہیں۔ آپ بات سمجھیں، حق کو ناحق کرنے کے لیے، ناحق کو حق کرنے کے لیے، جائز چیز کو ناجائز کرنے کے لیے، ناجائز کو جائز کرنے کے لیے، ظالم کو مظلوم بنانے کے لیے، مظلوم کو ظالم بنانے کے لیے، قاتل کو مقتول اور مقتول کو قاتل بنانے کے لیے جب کسی کو کچھ رقم دی جاتی ہے، اس کے مطالبے پر کچھ کہہ دیا جاتا ہے کہ میں یہ فیصلہ دے دوں گا، اس کو اس شریعت میں اصطلاح میں رشوت بولتے ہیں۔
اس میں دونوں جہنمی ہیں، رشوت دینے والا بھی اور لینے والا بھی، دونوں مجرم ہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ اپنا حق لینا چاہتا ہے، نہ حق کو حق نہیں، اس کا حق ہے، اپنے حق کو ہی وہ لینا چاہتا ہے اور بغیر کچھ دیے اپنا حق نہیں لے سکتا، تو وہ اس کے مطالبے پر، کسی افسر کے دفتر کے مطالبے پر کچھ دیتا ہے، اس کنڈیشن میں یہ دینے والا مجرم نہیں ہے، لینے والا مجرم ہے۔ الاسم علی القابض دون الدافع، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے، اس کنڈیشن میں جو دینے والا ہے وہ مجرم نہیں ہے، لینے والا، یہ بات نوٹ کریں، جو رقم لینے والا ہے چاہے وہ جائز کو ناجائز کر رہا ہو، ناجائز کو جائز کر رہا ہو، یا جائز چیز کو جائز کرنے کے لیے بھی کچھ لیتا ہے، تو وہ ہر شکل میں لینے والا تو ہر شکل میں مجرم ہے، اس پہ لعنت ہے، اس کے لیے وعید ہے۔ لیکن جو دینے والا ہے اگر وہ جائز کو ناجائز کروا رہا ہے اور ناجائز کو جائز کروا رہا ہے تو وہ بھی مجرم ہے، لیکن اگر اپنا حق ہی لے رہا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہا، اس کنڈیشن میں وہ مجرم نہیں ہے، لینے والا مجرم ہے۔ دوست و احباب کو عید کارڈ روانہ کرنا کیسا ہے؟ یہ عیسائیوں کا ایک طرز ہے، یہ سلسلہ شروع کیا جو ہے وہ عیسائیوں نے کیا ہے، لہٰذا یہود و نصارہ کا طرز اختیار کرنا صحیح نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی مسئلے میں کسی قوم کی مشابہت کرے گا کل قیامت کے دن وہ انہی کی صفوں میں کھڑا ہوگا۔ لہٰذا یہ جو عید کارڈ ہے یہ غلط ہے، یہ انہی کی مشابہت ہے، اسلام میں کہیں اس کا وجود نہیں ہے۔ یہ سوال ہے کہ میری پوری برادری بدعتی ہے، میں انہیں قرآن و حدیث کے مطابق تبلیغ کرتا رہتا ہوں اور ان کے دل جیتنے کے لیے ان کے غیر شرعی پروگرام میں شریک ہوتا ہوں، میرا یہ عمل کیسا ہے؟ آپ کا بھی یہ عمل صحیح نہیں ہے، غلط ہے، کیونکہ ہدایت دینا نہ دینا اللہ کا کام ہے، آپ کا کام ہے دعوت تبلیغ کا کام کرنا، لیکن اگر آپ ان کے غیر شرعی رسومات میں شریک ہوں گے تو کل کو آپ ان کو کیا تبلیغ کریں گے؟ وہ تو یہی کہیں گے کہ آپ تو کل تک تو یہ کھاتے رہے پیتے رہے، وہ سارے کام جائز تھے، آج ناجائز ہو گئے، کل بھی تو انہی کے ساتھ تھا لیکن آتا تھا۔ نہیں، غلط بات ہے، آپ جس چیز کو، جو چیز غلط ہے اس کو غلط سمجھیں، جو ناجائز ہے اس کو ناجائز سمجھیں، اس میں آپ بالکل شریک نہ ہوں، آپ کا عقیدہ کھلا اور واضح دو ٹوک ہونا چاہیے، اور آپ ان کو محبت اور پیار کے دائرے میں نصیحت تبلیغ کرتے رہیں، ہدایت دینا نہ کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ آج موبائل کی دنیا ہے اور موبائل میں اچھے برے پروگرام آتے ہیں، لیکن میں صرف گیم دیکھتا ہوں، کیا یہ صحیح ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں، یہ موبائل کی دنیا ہے، اس میں ہر طرح کے پروگرام ہوتے ہیں، منفی بھی مثبت بھی پروگرام ہوتے ہیں، لہٰذا اس موبائل میں آپ قرآن کریم کی تلاوت سنا کریں، علماء کے پروگرام نوٹ کیا کریں، مختلف کتب ہیں ان کا آپ مطالعہ کیا کریں، آپ مسائل کی تحقیق کیا کریں۔ آپ نے بھی تو حوالہ گیم کا دیا ہے، پتہ نہیں کون سی گیم ہے، کس طرح کی گیم ہے، گیم میں بھی تو سوائے شیطانیت کے کچھ بھی نہیں ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ دماغ خراب ہوتا ہے، ذہن کا انتشار ہوتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو اچھے کام میں لیں اور موبائل کے جو اچھے پروگرام ہیں ان پروگراموں کو آپ نوٹ کریں، دیکھیں اور اس میں اپنا وقت ضائع کریں، وقت استعمال کریں، اور نہ کہ ان گیموں کے اندر ہی۔ یہ بھی سوچ آپ کی صحیح نہیں ہے، تھوڑا سا اور آپ قریب آ جائیں۔ میں ایک فیکٹری میں کام کرتی ہوں، اس کام کے لیے مجھے ایک انگلی کا ناخن بڑھانا میری مجبوری ہے، میری رہنمائی فرمائیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ فطرت اسلام میں ہیں، ان چیزوں میں سے ایک ناخن تراشنا بھی ہے، یہ فطرت اسلام میں ہے، اسلامی فطرت میں چیزیں ہیں کہ ناخن کو تراشا جائے، اس کی آخری حد جو ہے وہ 40 دن ہے، لہٰذا
اس 40 دن سے مزید بھی اگر آپ ناخن بڑھائیں تو یہ آپ کا عمل غیر اخلاقی، غیر شرعی ہے، غیر اسلامی ہے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ آخری حج جو ہے وہ 40 دن ہیں۔ ویسے تو جب بھی آپ دیکھیں کہ ناخن بڑے ہو گئے ہیں ان کو آپ کاٹ دیں، صاف ستھرے رہیں گے، گندگی نہیں آئے گی، خرابی نہیں ہوگی، لیکن زیادہ سے زیادہ 40 دن تک آپ روک سکتے ہیں، اس سے مزید روکنا ناجائز ہے۔ ہمارے گھر میں باہر سے ایک بلّا آتا ہے اور کوئی نہ کوئی نقصان کر کے چلا جاتا ہے، کیا اس بلّے کو مار دینا کیسا ہے؟ دیکھیں جی، بلّا ایک ایسا جانور ہے جس کے بارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ تمہارے گھر میں رہنے والا ہے، تمہارے ساتھ آتا جاتا ہے، چکر لگاتا ہے، اس لیے اسلام نے اس کے اندر انسانیت کی مانوسیت ڈالی ہی، یہ گھر والوں سے مانوس بھی رہتا ہے، محبت بھی کرتا ہے، اور اس کا جھوٹے کو بھی اسلام نے اس لیے جائز قرار دی ہے۔ یہ ساری باتیں، لہذا بلے کو نہیں مارنا چاہیے۔ اگر وہ نقصان کرتا ہے تو اس کی فطرت میں ہے، اس کی فطرت میں شکار ہے، شکار کرنا اس کی فطرت میں ہے۔ جس طرح آپ کی فطرت میں جو چیزیں ہیں وہ تو فطرت میں رہے گی، لہذا اس کو آپ بھگا دیں، کچھ بھی کریں، لیکن اس کو قتل کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ کیا مرد حضرات کڑھائی والا کپڑا پہن سکتے ہیں اور اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور رات والے لباس میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ کیا مرد حضرات کڑھائی والے اچھا کپڑا پہن سکتے ہیں اور اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور رات والے لباس یعنی نائٹ لباس؟ دیکھیں، اسلام کا حکم یہ ہے کہ عورتیں جو ہیں لباس میں مردوں کی مشابہت نہ کریں۔ مردوں کو حکم ہے وہ لباس کے اندر عورتوں کی مشابہت نہ کریں، لہذا عورتوں کے جو فیشن ہیں، جو کڑھائی ہے، وہ مخصوص ہے جس کو ہر بندہ سمجھتا ہے، لہذا خواتین والی کڑھائی ڈیزائن مرد استعمال نہ کریں۔ ہاں، مرد بھی کڑھائی کروا سکتے ہیں، کوئی ناجائز نہیں ہے، ثابت ہے، کر سکتے ہیں، لیکن مشابہت خواتین کی نہ ہو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کسی نے پوچھا کہ مرد کڑھائی والا کپڑا پہن سکتا ہے، تو انہوں نے سختی کے ساتھ منع کر دیا کہ مرد کڑھائی والا کپڑا نہیں پہن سکتا۔ جب حدیث میں آتا ہے، غالباً مسند احمد کی صحیح حدیث ہے، جب اسماء بنت ابی بکر، ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے سیدہ اسماء، جب اس کو پتہ چلا کہ عبداللہ بن عمر نے اس طرح کا سخت فتویٰ دیا ہے، تو انہوں نے فوراً نبی علیہ السلام کا ایک جبہ نکالا۔ ان کے پاس نبی علیہ السلام کا جبہ تھا، اس جبے کی کلائی کے اوپر اور یہاں سامنے کڑھائی ہو چکی تھی، اور کڑھائی بھی ریشم کی تھی، ریشم کی دھاریں لگی ہوئی تھیں، دکھلایا کہ نبی علیہ السلام اس کو پہنا کرتے تھے۔ اب یہ کڑھائی جو ہے یہ مردوں والی ہے، لہٰذا مرد بھی کڑھائی والا کپڑا پہن سکتا ہے، لیکن اس میں مشابہت خواتین کی نہ ہو، بس بنیادی نقطہ یہی ہے، کڑھائی پہن سکتا ہے۔ تمام مساجد میں پورے رمضان میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، لیکن اس کی کیا وجہ ہے کہ جس رات تکمیل قرآن ہوتا ہے اس کے لیے باقاعدہ لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے؟ بالکل بات درست ہے، میرا موقف بھی یہی ہے کہ ہر رات سب کو آنا چاہیے، تراویح باجماعت پڑھنی چاہیے، اور بڑے ایک جذبے کے تحت خواتین بھی، مرد بھی، چھوٹے بھی، بڑے آئیں۔ صرف آخری رات آنا اور ایک ذہن بن چکا ہے کہ آج تکمیل قرآن ہے، آج دعا ہوگی، مثلا جس طرح آج دعا نہیں ہوئی تو بعض لوگوں نے اعتراض کر دیا کہ آج یہ کیسا ختم ہوا، شیخ صاحب نے دعا بھی نہیں کروائی، جبکہ اس چیز کو ختم ہونا چاہیے، اس چیز کو ختم ہونا چاہیے۔ یہ تکلفات نہیں ہیں، دعائیں ہر وقت کریں، ہر وقت کریں، روزانہ کریں، دعائیں کریں، لہٰذا ایک خاص رات کے لیے آنا اور باقی راتوں میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آنا، یہ عمل صحیح نہیں ہے۔ بیت اللہ اور مسجد نبوی میں 20 رکعت تراویح کیوں پڑھائی جاتی ہے؟ میری معلومات کے مطابق تو 20 رکعت نہیں پڑھی جاتی۔ آج تو خیر نیٹ کا دور ہے، آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، آپ بھی گئے ہوں گے، اللہ کی توفیق سے میں بھی بارہا گیا ہوں،
بیت اللہ میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ 20 رکعت نماز ہوتی ہو یا مسجد نبوی میں۔ ہاں میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر مغرب کی نماز کسی نے آ کر کسی امام صاحب نے 3 رکعت پڑھائی، اس کے بعد دوسرا امام آ جائے اور انہوں نے نماز پڑھنی ہو اور وہ اپنی جماعت کرائے جو اس طرح تکرار جماعت ہے اور 3 رکعتیں پڑھائے، تو آپ کیا کہیں گے؟ آج مغرب کے فرض 6 رکعت ہوئے، کیا کہو گے؟ امام بدل گیا، امام فریش آ گیا، اس نے آ کر نماز پڑھائی۔ مسئلہ کچھ اور ہے، اب میں اس کو کیا لمبا کروں، آپ نے سوال ایسا کر دی ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ نے یہ بات سنی ہے کہ بیت اللہ میں مسجد نبوی میں 4 مصلے تھے، ایک لمبی کہانی ہے، شافعیوں کا، مالکیوں کا، حنبلیوں کا، حنفیوں کا، الگ الگ مصلی تھا، الگ الگ جماعتیں تھیں۔ شاہ سعود اس گھرانے کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، یہ لوگ آئے، انہوں نے تمام علماء سے میٹنگیں کی اور یہ مصلی ختم کیے اور سنت کے مطابق ہی نمازوں کے اوقات کا تعین ہو گیا، لہٰذا مصلی ہاتھ سے چلے گئے۔ مصلی ہاتھ سے چلے گئے جانے کا مطلب یہ ہے کرسی ہاتھ سے چلی گئی، اور کرسی کی ایک چاہت ہوتی ہے، جب کرسی ہاتھ سے چلی گئی پریشانی تو ہوگی سب کو، مالکی، حنبلی، حنفی، شافعی سب پریشان ہو گئے، مصلی چلے گئے۔ اب ایک ہی وقت ہو گیا، ایک ہی اذان ہے، ایک ہی امام ہے، نماز جماعت بعد ختم ہو گئی۔ 11 مہینے تو کام چلایا، جب رمضان کا مہینہ شروع ہونے لگا تو زمین پہ رہنے والے کچھ لوگ جن کا عقیدہ تھا کہ 20 رکعت تراویح ہے، انہوں نے اپنی درخواستیں وہاں جمع کرا دیں کہ ٹھیک ہے 11 مہینے ہم نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، اب رمضان آ گئی ہے، ہماری فقہ میں 20 رکعت ہے، ہم آپ لوگوں کی خاطر اپنی فقہ کو تو نہیں چھوڑ سکتے، لہٰذا آپ کے پیچھے ہم 8 رکعت پڑھیں گے، اس کے بعد آپ ہمیں مصلی دے دیں، باقی رکعتیں ہم پڑھیں گے۔ جب علماء سے میٹنگ کی گئی تو علماء نے کہا ان کو 8 رکعتیں اور نہیں پڑھنی، ان کو مصلی چاہیے، مصلی چاہیے۔ اگر آپ نے ان کو مصلی دے دیا تو پھر شافعی آ جائیں گے کہ ہمارے ہاں اشراق کی نماز با جماعت ہے، لہذا اشراق کی نماز کے لیے ہمیں مصلی دے دیں۔ کوئی چاش کی نماز کے لیے آ جائے گا، پھر حنبلی آ جائیں گے آپ کے پاس، ہمارے ہاں تو با جماعت تسبیح کی نماز ہے، تسبیح کی نماز کے لیے مصلی دے دیں، پھر یہ ایسا مصلی واپس شروع ہو جائیں گے، اس سلسلے کو ختم کیا جائے۔ آپ ایسا کریں کہ تراویح کی نماز عشاء کے بعد شروع ہوتی ہے، ساری رات ہے، آپ 8 رکعت 10 رکعت کے بعد اپنا امام تبدیل کر دیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہاں تو روزانہ 1 پارہ پڑھا جاتا ہے یا 1.25 پارہ پڑھا جاتا ہے، لیکن 10 رکعتوں کے بعد امام بدل جاتا ہے کہ نہیں بدلتا؟ خاموش بیٹھے ہو؟ جی بدل جاتا ہے، پکی بات ہے، پکی بات ہے۔ مسجد نبوی میں بھی اور بیت اللہ میں بھی 10 رکعت کے بعد امام بدل جاتا ہے۔ کیا امام تھک جاتا ہے؟ امام تھکتا نہیں ہے، وہ اپنا عقیدہ واضح کر رہے ہیں کہ رکعتیں یہ ہیں، اب جو جانا چاہے وہ جا جائے، جو نفل نماز پڑھنے کے لیے کھڑا رہے، لیکن ہم نے امام بدل دیا، امام بدل گیا۔ ہمارے ملک میں جبکہ 1 رکعت میں 6 پارے پڑھے جاتے ہیں، امام نہیں بدلتا، یہ بادام کھا کر آتے ہیں، یہ 6 پاروں کے بعد بھی نہیں بدلتا اور وہ 8 رکعتوں کے بعد بدل جاتے ہیں، نہیں، وہ اپنا عقیدہ بتاتے۔ اور یہ چونکہ یہ مطالبہ جو تھا یہ 2 جگہوں پر تھا، مسجد نبوی اور مسجد حرام بیت اللہ میں تھا، اس لیے ان 2 جگہوں پر ہے۔ ان 2 جگہوں کے علاوہ پورے سعودی عرب میں آپ جائیں، چھوٹی مسجد ہو، بڑی مسجد ہو، پکی مسجد ہو، کچی مسجد ہو، مکہ میں سینکڑوں مسجدیں، مدینہ میں سینکڑوں مسجدیں، کسی میں جائیں آپ کو 8 رکعت ملے گی۔ تو وہاں بھی 8 ہی رکعت ہے، ایک امام آتا ہے 8 رکعت پڑھاتا ہے اور وطر کی 3 رکعتوں میں سے 2 رکعتیں پڑھاتا ہے، ایک کو چھوڑ دیتا ہے، 10 ہو گئی، اگلا آ جاتا ہے دوسرا امام، وہ بھی اپنی فرش ترتیب کے مطابق 8 رکعت پڑھاتا ہے، 2 وطر والے اور آخر میں وطر پڑھا کے چلا جاتا ہے۔ امام بدل جاتا ہے، امام کے بدلنے سے کاؤنٹنگ نہیں ہوتی۔ عشاء کی نماز ہمارے امام صاحب نے پڑھائی، عشاء کی 8 رکعتیں ہی تھی، جماعت کے ساتھ پڑھیں،
اس کے بعد شیخ کامران صاحب تشریف لے آئے اپنے کارخانے سے، 2-4 اور آدمی سب مل گئے، کسی کے نفل ہو گئے، شیخ کے فرض ہو گئے، انہوں نے پڑھائی۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ آج عشاء کے فرض 8 رکعت پڑھے گی، عشاء کی 4 رکعت ہے، امام بدل گیا، فرش ہو گیا، حکم تبدیل ہو گیا، تو وہاں بھی 8 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، 20 نہیں پڑھی جاتی ہیں۔ جمعے کے روز خواتین میں سے کچھ جلدی آ کر مسجد میں ان خواتین کے لیے بھی جگہ روک لیتی ہیں جو آخری وقت میں آتی ہیں، اور لیٹ آنے والی ایک تو جلدی آنے والوں کا حق مارتی ہیں، دوسرا عورتوں کو پھلانگ کر آگے جاتی ہیں، اس کی وضاحت فرمائیں۔ وضاحت تو آپ نے خود ہی کر دی کہ وہ حق مارتی ہیں، زیادتی کرتی ہیں، آپ نے سوال بھی دے دیا اور ماشاءاللہ اچھا جواب بھی دے دیا۔ بات یہی ہے، جو پہلے آئے اس کا پہلے حق ہے۔ اب وہ تو ایک تو آ گئی 11 بجے، اس نے اپنا دوپٹہ رکھ دیا اپنی بہن کے لیے جو آئے گی 1 بجے، اور جو بعد میں جو پہلے آ جاتی ہیں ان کو پیچھے کر دیا جاتا ہے۔ واقعی یہ کام غلط ہے، اور پھلانگ کر وہ آگے جاتی ہے۔ یہ ساری زیادتیاں اپنی جگہ پر ہیں، یہ کام صحیح نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جو خواتین پہلے آ کر بیٹھی ہوئی ہیں، اگرچہ آگے جو جگہیں بکنگ ہو چکی ہے جس کی وجہ سے وہ آگے نہیں جا سکیں، لیکن وہ نوٹ کر لیں اللہ کے علم میں وہ پہلے آئی ہیں، لہٰذا ان کا اجر زیادہ ہے، ان کا ثواب زیادہ ہے۔ جو بعد میں آئی ہیں اگرچہ اپنے پہلی صف میں آ کر بیٹھی ہیں، لیکن شریعت کی روح سے وہ لیٹ آئی ہیں، ان کا ثواب لیٹ آنے والوں میں ہے۔ آپ صبر کریں، آپ اجر کے لحاظ سے پورا اجر آپ کو مل رہا ہے، لیکن ان کا عمل وہ صحیح نہیں ہے۔ کچھ لوگ درس کے دوران ایک کونے میں قرآن یا نفلی نماز پڑھتے رہتے ہیں، درس سننا زیادہ بہتر ہے یا یہ عمل زیادہ بہتر ہے؟ جو کسی کونے میں بیٹھ کے قرآن کریم پڑھ رہا ہے اس کا عمل بھی صحیح ہے، جو نفلی نماز پڑھ رہا ہے اس کا بھی عمل صحیح ہے، جو درس سن رہا ہے اس کا عمل بھی صحیح ہے۔ لیکن کسی کے کسی عمل کو آپ غلط نہیں کہہ سکتے، لیکن درس جو ہے نصیحت کی باتیں ہیں۔ ایک مرفوع روایت سے ثابت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ سامنے جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کو بھی اجر مل رہا ہے، لیکن جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ان سے زیادہ اجر مل رہا ہے۔ لہذا بیٹھ کے وعظ و نصیحت سننا اس کا فائدہ ہے، اس میں عقیدے کی عمل کی اصلاح ہوتی ہے۔ لیکن جو نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی اجر سے خالی نہیں ہے، جو تلاوت کر رہے وہ بھی اجر سے خالی نہیں ہے، اس کا بھی عمل صحیح ہے۔ والد کی جائیداد ان کی وفات کے کتنے عرصے کے بعد تقسیم کرنی چاہیے؟ اگر تقسیم میں دیر ہو جائے تو بہنوں کو کرایہ دینا ہوگا؟ جتنا جلدی ہو سکے مرنے والے کی جائیداد کو اتنا ہی جلدی تقسیم کیا جائے، ورنہ فتنے، نفرتیں، اختلافات، دوریاں، یہ ساری چیزیں پیدا شروع ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا جتنا جلدی ہو سکے مرنے والے کی جائیداد کو تقسیم کیا جائے۔ اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اس لیے روک کے رکھتے ہیں کہ جائیداد کی قیمت بڑھ جائے، فلاں ہو جائے، یہ سارے بہانے ہیں، ان کی دین اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی جائیداد تقسیم نہیں کرتے، لیٹ ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ مرنے والے کی جائیداد جس وارث کے پاس ہے اس کو جو بھی آمدن حاصل ہوگی اس کا ہر فریق کو جو حصہ بنتا ہوگا کرائے کی شکل میں جو بھی اس کو دینا پڑے گا، چاہے وہ اس کی بہنیں ہوں چاہے وہ ان کے بھائی ہوں۔ اگر کسی عذر کی وجہ سے کسی کا اعتکاف ٹوٹ جائے تو کیا اس کو اس کی قضا دینی ہوگی، اور قضا کی صورت میں اسی مسجد میں آنا ہوگا یا کہیں بھی قضا کر سکتے ہیں؟ اگر کسی شرعی عذر کی بنا پر کسی کا اعتکاف ٹوٹ جائے اس کو قضا دینی ہوگی، لیکن قضا کے لیے اسی مسجد میں آنا یہ کہیں بھی نہیں ہے۔ کہیں بھی قریب کی مسجد میں یا جہاں بھی اس کو سہولت میسر ہو وہ وہیں قضا دے، اسی مسجد میں آنا کہیں بھی نہیں ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔